السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 23 جمادی الاخری، انگریزی تاریخ 27 جنوری ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ متحدہ عرب امارات کا ایک اور اسلام دشمن اقدام۔ ہوٹل اور کسینو چلانے والی امریکہ کی کمپنی ون ریزورٹس نے متحدہ عرب امارات کی ریاست راس الخیمہ میں ایک لگژری ریزورٹ بنانے کا اعلان کیا ہے، جس میں گیمنگ ایریا بھی شامل ہوگا۔ امریکہ کی ریاست نیواڈا سے تعلق رکھنے والی اس کمپنی نے منگل کو اربوں ڈالرز کی اس ڈیل کی تفصیلات جاری کی ہیں، جس کے مطابق راس الخیمہ میں بننے والے ریزورٹ میں 1000 کمروں پر مشتمل لگژری ہوٹل اور 10 ریسٹورینٹ شامل ہوں گے۔ متحدہ عرب امارات میں گیمنگ سے مراد جوا کھیلنا ہوتا ہے، البتہ رائٹرز کا کہنا ہے کہ راس الخیمہ کے حکام اور ریزورٹ بنانے والی کمپنی ون ریزورٹ نے اس سوال کا کوئی جواب نہیں دیا کہ کیا ریاست میں جوئے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ راس الخیمہ میں بننے والا یہ ریزورٹ 2026 تک مکمل ہوگا۔ خیال رہے کہ متحدہ عرب امارات سمیت خلیج تعاون کونسل میں شامل 6 خلیجی ممالک میں کسی میں بھی جوا کھیلنے کی فی الوقت اجازت نہیں ہے۔ دبئی کو متحدہ عرب امارات کی سب سے زیادہ لبرل اور گناہ پسند ریاست سمجھا جاتا ہے، البتہ گزشتہ برس اپریل میں جب یہ افواہ پھیلی تھی کہ وہاں جوئے کے لائسنس جاری کیے جا رہے ہیں تو دبئی نے اس کی تردید کی تھی۔ سال 2018 میں ہوٹل اور کسینو آپریٹرز سیزرز نے دبئی میں ایک ریزورٹ بنایا تھا جس میں کسینو شامل نہیں تھا، جو اس سہولت کے بغیر اس کمپنی کا پہلا منصوبہ تھا۔ رائٹرز کے مطابق سفارتکاروں کا کہنا ہے کہ خطے میں بڑھتی ہوئی مسابقت کی وجہ سے متحدہ عرب امارات کاروباری اور سیاحتی مرکز کے طور پر اپنی کشش برقرار رکھنے کے لیے مستقبل میں جوئے کی اجازت دے سکتا ہے۔ واضح رہے کہ متحدہ عرب امارات میں گزشتہ برس خلیج کی تاریخ میں پہلی مرتبہ بڑے پیمانے پر خلاف شریعت قوانین میں تبدیلیاں کی گئی تھیں۔ ان خلاف شریعت بڑی تبدیلیوں کے بعد شادی سے پہلے جنسی تعلق قائم کرنا اور شراب نوشی کو جرائم کی فہرست سے نکال دیا گیا تھا۔ طالبان کی شرکت پر مجھے فخر ہے۔ افغانستان کے لیے اقوام متحدہ کے سابق سیکریٹری جنرل کے خصوصی نمائندے کائی ایدی نے اوسلو سربراہی اجلاس میں طالبان کی شرکت کا خیر مقدم کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سابق سیکریٹری جنرل کے خصوصی نمائندے برائے افغانستان نے ٹویٹ کیا کہ وہ ملا امیر خان متقی سے مل کر خوش ہیں۔ اقوام متحدہ کے سابق اہلکار نے کہا کہ اگرچہ اظہار رائے کی آزادی اور سب کے لیے تعلیم ان کے لیے ایک ترجیح تھی، تاہم انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ تباہی کو روکنے کے لیے امریکہ کو افغانستان کے منجمد اثاثے جاری کرنے چاہیے۔ اس دوران افغانستان کے لیے اقوام متحدہ کے سابق سیکریٹری جنرل کے خصوصی نمائندے کائی ایدی کے ٹویٹر فالوورز کی ایک بڑی تعداد نے ان کے اس بیان پر ٹرول کیا ہے، لیکن انہوں نے اپنی ٹویٹ کے خلاف احتجاج کرنے والوں کو افغانستان کے سابق نائب صدر امر اللہ صالح اور ان کے دوستوں کی پروپیگنڈا مشین کا حصہ قرار دیا۔ واضح رہے کہ افغانستان کے لیے اقوام متحدہ کے سابق سیکریٹری جنرل کے خصوصی نمائندے نے مارچ 2008 سے مارچ 2010 تک افغانستان میں اقوام متحدہ کے امدادی مشن کے سیکریٹری جنرل کے خصوصی نمائندے اور دفتر کے سربراہ کے طور پر خدمات انجام دی تھیں۔ 2009 کے صدارتی انتخابات میں حامد کرزئی کی حمایت کرنے پر اس وقت ان پر بڑے پیمانے پر تنقید کی گئی تھی۔ ناروے اجلاس میں شرکت بجائے خود ایک کامیابی ہے۔ ناروے کے وزیر اعظم نے اوسلو میں طالبان اور مغربی نمائندوں کے درمیان ہونے والے 3 روزہ مذاکرات کو سنجیدہ اور معقول قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں انسانی تباہی کو روکنے کے سلسلے میں یہ پہلا قدم تھا جس میں کابل کے ڈی فیکٹو حکام سے رابطہ کیا گیا۔ ناروے کے وزیر اعظم نے کہا کہ یہ تسلیم کرنے کا اقدام نہیں تھا، یہ محض حالات درست کرنے کے لیے ایک فریم ورک تھا جس میں طالبان کو ایک واضح پیغام دیا گیا، عالمی توقعات کی فہرست ترتیب دی گئی اور ان کی بات سنی گئی۔ انہوں نے کہا کہ بس یہی کچھ ہوا اور میرے خیال میں یہ ایک ایسا قدم تھا جس میں افغانستان میں صاحب اقتدار لوگوں کو جواب دہ ٹھہرایا گیا۔ ان 3 روزہ مذاکرات میں یورپی یونین، برطانیہ، فرانس، اٹلی، اقوام متحدہ اور میزبان ملک ناروے کے سفارتکاروں نے حصہ لیا۔ بند کمرے میں ہونے والے ان اجلاسوں میں مختلف النوع موضوعات زیر بحث آئے۔ ناروے کے وزیر اعظم نے تسلیم کیا کہ اس اسلامی گروپ کی میزبانی ان کی حکومت کے لیے ایک بڑا
بڑا چیلنج تھا۔ انہوں نے کہا کہ مجھ سمیت یہ سب کے لیے ایک مشکل کام تھا، مگر اس کا متبادل یہ تھا کہ افغانستان کو تنہا چھوڑ دیا جاتا، 10 لاکھ سے زیادہ بچوں کو بھوک سے بلکتے دیکھا جاتا، افغانستان کی آدھی آبادی کو بے یار و مددگار رہنے دیا جاتا، یہ کوئی اچھا آپشن نہیں تھا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہم نے ان پر واضح کر دیا ہے کہ ہم مارچ میں لڑکوں اور لڑکیوں کے اسکولوں کو کھلا دیکھنا چاہتے ہیں اور انسانی ہمدردی کی امداد بلا روک ٹوک جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ پیر کو نامہ نگاروں سے بات چیت کرتے ہوئے افغانستان کے وزیر خارجہ ملا امیر خان متقی نے کہا کہ ان کے وفد کی ملاقات افغان سول سوسائٹی کے نمائندوں اور مغربی سفارتکاروں کے ساتھ کامیاب رہی۔ ناروے نے ہمیں جو موقع فراہم کیا وہ بجائے خود ایک کامیابی ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ افغانستان کو انسانی ہمدردی کے تحت تعلیم اور صحت کے شعبوں کے لیے امداد ملے گی۔ افغانستان کی صورتحال کے بارے میں بدھ کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس ہوا، جس کی صدارت ناروے کے وزیر اعظم نے کی۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس، افغانستان کے لیے ان کے خصوصی نمائندے اور ناروے کے وزیر خارجہ نے کونسل کو بریفنگ دی۔ تبلیغی اجتماع شروع ہونے سے پہلے ہی شرکاء کی آمد شروع ہو گئی۔ کراچی میں عالمی تبلیغی جماعت کا اجتماع شروع ہونے سے قبل ہی لوگوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ رات گئے قافلوں کی آمد کا سلسلہ جاری تھا۔ بیک وقت 5000 سے زائد افراد کے وضو کرنے کے لیے 20 سے 30 مقامات پر وضو خانے بنائے گئے ہیں۔ 40,000 سے زائد رضاکار سیکیورٹی کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ گزشتہ برسوں کے مقابلے میں شرکاء کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ جمعرات 27 جنوری کو شروع ہونے والا اجتماع اتوار 30 جنوری تک جاری رہے گا۔ اجتماع گاہ میں شرکاء کی رہنمائی کے لیے بڑے بڑے نقشے آویزہ کیے گئے ہیں، جن کے ذریعے کوئی بھی شخص بآسانی اپنے حلقے تک پہنچ سکتا ہے، جبکہ اس کے علاوہ اجتماع گاہ کا اندرونی نظام سنبھالنے کے لیے تبلیغی جماعت سے وابستہ 40,000 رضاکاروں کی جانب سے 3 شفٹوں میں ڈیوٹیاں انجام دینے کی تیاری ہے۔ جمعرات 27 جنوری کو عصر کے بعد سے شروع ہونے والے اجتماع میں کوئٹہ، رائے ونڈ مرکز سمیت دیگر مبلغین بیانات کریں گے۔ ہر روز بعد نماز عشاء بزرگوں کی جانب سے اگلے روز بیانات کا فیصلہ مشاورت میں کیا جائے گا۔ اجتماع کے دوران پولیس کی جانب سے بھی 3 شفٹوں میں 1000 سے زائد اہلکار تعینات کیے گئے ہیں، جن کو 100 کے قریب موبائل گاڑیاں اور 7 بختربند گاڑیاں دی گئی ہیں، جو اجتماع کے مختلف گیٹوں پر موجود ہیں، جبکہ اس کے علاوہ رینجرز کی بھی بھاری نفری تعینات ہے۔ اور اب وقت ہے سوال و جواب کا۔ آج کوئی سوال نہیں، آج بس یہ اطلاع کہ آج جمعرات ہے، آج قرآن اندازی ہوگی۔ قرآن اندازی والی ویڈیو آج شام 7-8 بجے کے درمیان انشاءاللہ اپلوڈ کر دی جائے گی۔ ویڈیو دیکھنا نہ بھولیے گا۔ آج سوال نہیں تو کیا آپ تبصرے کے خانے میں تبصرہ نہیں کریں گے؟ آج ایک دوسرے کو جان لیتے ہیں۔ میں اپنا تعارف کرا دیتا ہوں، اور آپ بھی اگر اپنا تعارف تبصرے کے خانے میں ارسال کریں گے تو مجھے خوشی ہوگی، تاکہ پتہ چل سکے کہ چینل پر کون کہاں سے تشریف لاتا ہے۔ جی حضرات ناظرین کرام، میرا نام راہی حجازی ہے، انڈیا کے صوبے اتر پردیش سے تعلق رکھتا ہوں۔ اتر پردیش میں بھی مغربی اتر پردیش سے، مظفر نگر میرٹھ کی پٹی کی طرف۔ اس سے آگے ایگزیکٹ لوکیشن کے بارے میں بوجوہ بتا نہیں پاتا، میرے خیال سے جاننے کے لیے اتنا بھی کافی ہے۔ چلتے ہیں اب خبروں کی طرف۔ روس نے یوکرین پر حملہ کیا تو ولادیمیر پوتین پر ذاتی حیثیت میں پابندی عائد کر سکتے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ اگر روس نے یوکرین پر حملہ کیا تو وہ روسی صدر ولادیمیر پوتین کے خلاف ذاتی پابندیاں لگانے پر غور کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ اگر روس نے یوکرین پر چڑھائی کی تو اس اقدام کے دنیا پر انتہائی سنگین نتائج مرتب ہوں گے۔ صدر جو بائیڈن کا بیان ایک ایسے وقت پر سامنے آیا ہے جب مختلف مغربی رہنماؤں نے متعدد بار تنبیہ کی ہے کہ یوکرین پر حملے کی صورت میں روس کو بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ ادھر روس کا الزام ہے کہ امریکہ اور دیگر مغربی ممالک کشیدگی میں اضافہ کر رہے ہیں، کیونکہ روس نے یوکرین کے خلاف کسی بھی فوجی کارروائی کی مبینہ منصوبہ بندی کے دعووں کو مسترد کیا ہے۔ تاہم یوکرین کے ساتھ سرحد پر روس نے 1 لاکھ کے قریب فوجی تعینات کر رکھے ہیں۔ صدر جو بائیڈن کے بیان سے قبل پینٹاگون کا کہنا تھا کہ روس اور یوکرین کے درمیان بڑھتی کشیدگی کے باعث تقریباً 8,500 امریکی فوجیوں پر مشتمل دستے کو ہائی الرٹ پر رکھا گیا ہے، تاکہ ہنگامی بنیادوں پر ان کی تعیناتی عمل میں لائی جا سکے۔ کچھ نیٹو ممالک جیسے ڈنمارک، اسپین، فرانس اور نیدرلینڈ مشرقی یورپ میں دفاعی اقدامات کے سلسلے میں جنگی طیارے اور وارشپس بھیجنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں یا اس حوالے سے تیاریاں زیر غور ہیں۔
ریاض میں نبوت کا جھوٹا دعوے دار گرفتار۔ ریاض پولیس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے شخص کو گرفتار کر لیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق مذکورہ شخص کو ٹویٹر پر شیئر ہونے والی ویڈیو کی بنیاد پر گرفتار کیا گیا ہے۔ بڑے پیمانے پر شیئر ہونے والی اس ویڈیو میں مذکورہ شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا اور سیکیورٹی اہلکاروں کو برا بھلا کہتا رہا۔ ریاض پولیس نے کہا ہے کہ گرفتار شدہ شخص نے متعدد گاڑیوں کو نقصان پہنچایا اور راہگیروں کو اسلحے کے زور پر ڈرایا۔ پولیس نے کہا ہے کہ جب اسے گرفتار کیا گیا تو اس وقت وہ غیر طبیعی حالت میں تھا۔ مذکورہ شخص سے تفتیش جاری ہے، جبکہ ضابطے کی کارروائی کے بعد اسے پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کیا جائے گا۔ ادھر دوسری جانب مکہ مکرمہ پولیس نے سعودی پرچم کی بے حرمتی کرنے والے 4 تارکین وطن کو گرفتار کیا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق گرفتار شدگان نے قومی پرچم میں فالتو سامان باندھ کر کوڑے میں پھینک دیا تھا۔ مکہ مکرمہ ریجن پولیس نے کہا ہے کہ گرفتار شدگان بنگلہ دیش سے تعلق رکھتے ہیں، جنہیں شناخت کر کے گرفتار کیا گیا۔ ان کے خلاف ضابطے کی کارروائی مکمل کرنے کے بعد پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا جائے گا۔ پولیس نے یہ بھی کہا کہ قومی پرچم واجب الاحترام ہے اور اس کی کسی طور بے حرمتی نہیں ہو سکتی۔ جو شخص قومی پرچم کی بے حرمتی کرے گا اسے قانون کے مطابق سزا دی جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا اختتام ہوا۔ ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ فرمانے پر شکریہ۔ ملتے ہیں شام 8 بجے انڈیا کی خبروں والی اگلی ویڈیو میں، اور اگر آپ 8 بجے کے بعد یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو وہ ویڈیو آپ کی اسکرین پر نمودار ہو رہی ہوگی۔ تھم نیل پر ٹچ کر آج کی انڈیا کی خبریں بھی سن سکتے ہیں۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو اب دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔